السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل روشن دین۔ آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کا تاراج کارواں حصہ دوم۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ ہمارے گھر میں میت ہو جائے تو پھر بھلا کیا حال ہوتا ہے؟ اندازہ لگائیے پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جرمٹ میں نہیں، خونخوار دشمنوں اور سفاک درندوں کے نرغے میں موجود تھیں۔ اندازہ لگائیے کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک قلم کر دیا گیا، جس میں اطہر پر نیزے کے 32 زخم اور تلواروں کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 نابکاروں نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کی نعش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالا۔ حضرت سیدہ زینب اور شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھیں اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑیں۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیرت اور اضطراب کی آگ میں سلگتے ہوئے کہا، شمر، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی تو بھول گیا؟ سنگ دل ظالم، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر کے قہر خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا بھی لحاظ نہیں کہ ہم اسی رسول اللہ کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو بھی اپنی چادر اڑا دی تھی۔ حضرت سیدہ زینب کی غرتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار زین العابدین لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے، لیکن ضعف و نکاہت سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اندازہ لگائیے، شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں بھی معاذ اللہ قتل کر ڈالو، تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے۔ لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر اس نے منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی۔ یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تر سرور و نشاط کی مجلس گرم رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریباں قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں بھی چراغ بھی نہ جل سکا تھا۔ ساری فضا سوگ میں ڈوبی ہوئی۔ مقتل میں امام علی مقام کا جسم اطہر بے گور و کفن رکھا ہوا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کے بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونک چونک پڑتے تھے۔ اندازہ لگائیے کہ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت سیدہ زینب اور شہر بانو سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آوازیں، آہوں کا دھواں اڑتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے آ رہے تھے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ قربان جائیے، پردیس، چٹیل میدان، مقتل کی زمین، خاک و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، بالیں کے قریب ہی بیمار کے کراہنے کی آواز، بھوک و پیاس کی ناتوانی، خونخوار درندوں کا نرغہ، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، آہ، کلیجہ شک کر دینے والے سارے اسباب مقتل کی اس پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔
بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا۔ دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کے ننگی پیٹھ پر حضرت سیدہ زینب، سیدہ شہربانو اور سیدنا امام زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی یعنی حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائی گئیں۔ اہل بیت کا یہ قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر اندازہ لگائیے کہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ خولی جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے اشقیاء لیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں ان عظیم ہستیوں پر۔ اللہ اکبر۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گرو کفن لاش اور دیگر شہدائے حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بیتاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی۔ آہو فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین دہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب سے غش پر غش کھا رہے تھے۔ حضرت شہربانو انہیں کس طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ قیامت کا یہ دلگزار منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا جائیں۔ فاطمہ زہرا کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمہ جانکاں کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین کربلا کے میدان میں بے گور و کفن ہے، خاک و خون میں آلود ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد کو ان بدبختوں نے شہید کر ڈالا۔ یہاں پردیس میں ہمارا کوئی شناسا یار و مددگار نہیں ہے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا۔ اسیران حرم کا قافلہ اشک بار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر۔ قربان جاؤں ان اہل حرم والوں پر، نبی زادوں پر چاندنی رات تھی۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کے بندھن ڈھیلے نہیں کیے۔ پچھلے پہر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناجات میں مشغول تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنزیہ لہجے میں طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے۔ ایک بیمار جو نیم جان ہو چکا ہے، اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دیکھنے اور دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اندازہ لگائیے ناظرین و سامعین کہ اس وقت اس قافلے پر کیا بیت رہی ہوگی، اس وقت ان کی آہ و بکا کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔